تو وہ ارد گرد کے لوگوں کی نہیں سنتے, وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. لوگ کہیں گے اور نہیں یار چھوڑ دے, نہیں تیرے سے ہونا, اور یار ایسے ہی تکلیفیں اٹھا رہے ہو. آج آپ کے دوست آپ کو یہ باتیں کہیں گے کہ یار وہ چھوڑ, اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت, تو کون سا ڈی سی لگ جانا ہے. اور یاد رکھیے گا جو چھوڑ دے گا وہ واقعی نہیں لگے گا, اور جو اپنے کام پہ لگا رہے گا وہ ایک جم میں کبھی نہ کبھی باہر ضرور آئے گا. انسپائریشن دینا میرا کام تھا, ڈٹرمینیشن, انوویشن, ایکسیلنس اور پیشن ویژن کے ساتھ آگے بڑھنا آپ کا کام ہے. وہاں تک جانا ہے جو منزل ہے, اور منزل مل ہی جائے گی. دیر ہی سے صحیح, گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں, جو گھر سے نکل پڑا, کوشش شروع کر دی, لگا رہا, کبھی نہ کبھی منزل مل ہی جائے گی. پوائنٹ نمبر 5, فائٹ یور فیئر. انسان کانفیڈنس کے راستے میں سب سے بڑا جو پتھر ہے وہ ہے ڈر, خوف, فیئر. یہ فیئر کیا ہے؟ فیئر ایک ہمارا خیال ہوتا ہے, یہ ایک غیر سنجیدہ قسم کا خیال ہوتا ہے, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے فیئر جو ہے یہ فیئر جو ہے یہ ایک دیہات تھا. وہاں پر ایک دانشور چلا گیا, سمجھدار آدمی. اس نے دیکھا سارا گاؤں پریشان ہے, دکھی ہے, رونے والے منہ بنائے ہوئے. اس نے پوچھا یار کیا مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ کہنے لگا کہ یہاں پر ہر مہینے کی آخری تاریخوں میں ہم ایک بندے کا انتخاب کرتے ہیں, اور وہ بندہ, ایک بلا یہاں آتی ہے, اور اس کے آگے ہم وہ بندہ ڈال دیتے ہیں, وہ بلا اس بندے کو کھاتی ہے اور چل جاتی. اب اس مہینے مسئلہ یہ ہے کہ بندہ تیار کوئی نہیں ہے. پچھلے مہینوں میں یہ تھا کہ کوئی بندہ بیمار ہوتا تھا, کوئی بڈھا ہوتا تھا, ہم اسے راضی کر لیتے تھے کہ یار سارا گاؤں پریشان کرنے کی بجائے تو جو ہے یہ اپنی بھیٹ جو ہے یہ پیش کر. وہ دانشور ہنسا, اس نے کہا اچھا کب آنی ہے وہ بلا؟ اس نے کہا کہ کل آنی ہے. وہ کہتا ہے کہ کل مجھے اس کے آگے ڈال دو. انہوں نے کہا واہ بھی واہ, شکار بہار. چنانچہ یہ دانشور اگلے دن جناب کھڑا ہو گیا, بلا آئی, ہو اتنی بڑی بلا. اس نے دور سے آواز لگائی, ہو ڈر جا, میں آ گیا, میں کھا جاؤں گی, ڈر جاؤ, بھاگ جا. یہ کھڑا ہے, ایسے کھڑا ہے کانفیڈنس کے ساتھ. بلا نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس نے کہا میں نزدیک آ گئی ہوں, بھج جا. یہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. اس نے دیکھا کہ جیسے جیسے وہ بلا قریب آتی جا رہی ہے وہ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے, چھوٹی. یہ ڈٹا ہوا ہے. چنانچہ جب وہ بالکل اس کے قریب آئی تو وہ بلا کتنی ہو گئی؟ کتنی. اس نے اپنی تلوار نکالی اور اس بلا کے سینے پر رکھ دیا. اسے کہا 10 تو ہے کون؟ انہوں نے کہا ڈر. میرا کہاں ہے ڈر؟ جو ہی ڈر کا سامنا کرو گے یہ ڈر چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا, حتیٰ کہ یہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ جس چیز سے میں ڈرتا تھا یہ تو کچھ بھی نہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں, نتھنگ. اوکے, آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی سٹرنتھ پہ کام کرنا ہے. پریکٹیکل ایکسپیرینس آپ کے سامنے اب رکھنے لگا ہوں. دیکھیں آپ کو اللہ نے کون سی خوبی زیادہ دی ہے. جو خوبی اللہ نے آپ کو زیادہ دی ہے, گھر میں کھانا پک رہا ہے, جو خوبی اللہ نے آپ کو زیادہ دی ہے اس خوبی پہ کام کرو, اس خوبی پہ کام کرو. کیسے کام کرو؟ اس طرح کام کرو. دیکھیں یہ وہ بندہ ہے جو مسٹر سیڈ کے ساتھ ہے. خوبیاں اس کو بھی رب نے دی تھیں لیکن اس نے اپنی ان خوبیوں پہ کام نہیں کیا, وقت پہ پانی نہیں دیا اور وہ پودا مرجھا گیا. اور یہاں یہ شخص ہے جس نے روزانہ اپنے اس پودے کا خیال رکھا, تھوڑا تھوڑا کر کے کرتا رہا, اور حتیٰ کہ ڈیولپ ہوتا گیا, اور جو ویکنس تھی وہ بہتر ہونا شروع ہو گئی اور وہ طاقتور چیز ہو گئی. اس کے لیے آپ کو کتابیں پڑھنا ہوگی. اگر آپ یہ چاہیں کہ میں کچھ بڑا انسان بنوں, میں نے دنیا کے جتنے بڑے انسان ہیں
ان کی زندگیوں کو پڑھا, مجھے ان میں ایک کامن بات نظر آئی, اور وہ کامن بات یہ ہے کہ یہ سارے انسان جو ہے یہ ریڈر تھے, یعنی یہ کتابیں پڑھا کرتے تھے. اصل میں ہوتا کیا ہے, جب آپ کتابیں پڑھتے ہو, اپنے کورس کی کتابوں کے علاوہ کتابیں پڑھتے ہو, تو آپ کو نئے نئے تھاٹس ملتے ہیں, نئے تھاٹس, اور ان نئے تھاٹس سے آپ جو ہے وہ غم اور جو پرابلمز ہیں ان کا سولوشن سوچتے ہو. ریسرچ بتاتی ہے کہ جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں ان کی ایج بھی دوسرے انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس نئے تھاٹس ہوتے ہیں, ان کا مائنڈ اسٹرک نہیں ہوتا. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ قرآن پاک کو کم از کم کوئی 15 منٹ روزانہ ضرور پڑھیے, ضرور پڑھیے. جس میں 6666 فارمولے لکھے ہوئے ہیں اس کائنات کے سب سے مشکل پرابلمز کو کھولنے کے, اور یہ پریکٹیکلی میں نے کر کے دیکھا. قرآن پاک کو 15 منٹ, اگر آپ صرف 15 منٹ روزانہ تلاوت کے ساتھ پڑھ لو, اور اگر اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ توفیق دے تو پھر آپ اس کو سمجھ کے پڑھو. اقبال, علامہ اقبال بچپن میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے, والد صاحب پاس سے گزرے, پوچھا اقبال کیا کر رہے ہو؟ کہا جی میں قرآن پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا قرآن پتہ ہے کیسے پڑھو؟ ایسے پڑھو جیسے تم پہ اتر رہا ہے. اقبال نے اس بات کو پلے باندھ لیا اور ساری زندگی قرآن کو اتنا ڈیپلی پڑھا کہ آخری عمر میں کسی نے پوچھا آپ نے اتنی زبردست کلام لکھا کیسے؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے سارا کچھ قرآن سے لیا, میں نے سارا کچھ اسی میں سے نکالا ہے, اسی پہ غور و فکر کا نتیجہ ہے. تو قرآن ہماری کتاب ہے بھائی, اس کو مست سمجھ کے پڑھنا شروع کرو. یہاں سے جو انرجی ملے گی وہ انرجی نہ کسی مووی سے مل سکتی ہے, نہ آپ کو کسی کھانے سے مل سکتی ہے, نہ کسی گیم سے مل سکتی ہے. یہ وہ چارجر ہے جو صرف 15 منٹ لگانے سے بیٹری فل اور انسان چارج اور زبردست آگے بڑھ جاتا ہے. کیسے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس جذبے کے ساتھ ذرا ایک دفعہ آپ ذرا پڑھ کے دیکھیے, آپ کے شریانوں میں باقاعدہ طور پر حرارت آئے گی. کب؟ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمیں یقین ہو کہ ہم کس کا کلام پڑھ رہے ہیں, اپنے رب کا کلام پڑھ رہے ہیں. سمندر میں فنا ہونا تو قسمت کا کھیل ہے, سمندر میں فنا ہونا تو قسمت کا کھیل ہے. جو مرتے ہیں کنارے پہ مجھے دکھ ان پہ ہوتا ہے. بھائی میدان میں اترو, سمندر میں اترو, اگر کچھ گڑبڑ ہوگی تو کم سے کم آپ کو لوگ یہ تو کہہ سکیں گے کہ ہاں بھائی انہوں نے کچھ جو ہے یہ کر دیا. پوائنٹ نمبر 6, ریکگنائز یور ویکنیس. اللہ نے آپ کو کوئی نہ کوئی کمزوریاں بھی دے کے بھیجی ہوگی, ان کو ریکگنائز کرو. وہ کیا ہے؟ جیسے مجھے سردیوں میں زکام ہو جایا کرتا تھا, اس کی وجہ سے میں تقریر نہیں کر پاتا تھا, تو میں نے اس کو ریکگنائز کیا, میں نے اس کو ڈاکٹر سے ڈسکس کیا. اس نے مجھے بتایا کہ آپ موٹر سائیکل کے اوپر جب بھی جاؤ تو اپنے ناک کے اوپر کپڑا لے لیا کرو, ڈائریکٹ ہوا آپ کے ناک کے اندر نہیں جانی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو گرد ہے اس سے آپ نے بچنا ہے. نمبر 3, سردیوں میں آپ نے زیادہ گرم پانی پینا ہے, زیادہ جو ہے یہ قہوہ پینا ہے تاکہ آپ کے اندر پانی کی کمی نہ ہو. میں نے جب یہ کام کرنا شروع کیا تو اس کے بعد مجھے کبھی زکام نہیں ہوا. میں نے اپنی ویکنیس کو سمجھا, اس پہ کام کیا, وہ اسٹرینتھ بن گئی. ایسے ہی آپ نے اپنی ویکنیسز کو سمجھنا ہے اور ان پر مشورہ کرنا ہے. یہ مشورے آپ کو بڑے دے سکتے ہیں, یہ مشورے آپ کو جو ہے دینے والے لوگ موجود ہیں. آپ مشورہ کریں گے تو پھر بات بنے گی. آگے چلیے. گرتے ہیں شہسوار کی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے گا بھائی جو گھٹنوں کے بل گرے چلے, یہ تو ہونا ہی ہے. آپ کو کبھی نہ کبھی پرابلمز تو آنی ہے. پوائنٹ نمبر 7, کانفیڈنٹ باڈی لینگویج. کانفیڈنٹ باڈی لینگویج. ان فوٹو کو دیکھیں ذرا غور سے. ان میں جو لوگ ہیں جو کھڑے ہیں, ان کے ہاتھ, ان کی آنکھیں, ان کے جسم کا انگ وہ بولتا ہے.
یہ کانفیڈنٹ لوگوں کی نشانی ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ اپنے باڈی پارٹس کو اس کے مطابق جو ہے وہ حرکت دیتے ہیں, اس کے مطابق اپنے باڈی پارٹس کو موو کرواتے ہیں. اس کی تھوڑی سی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہوتی, اینڈ یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. سر ذرا آپ آئیے گا. یہ میں ان کے ساتھ نہ ذرا دیکھیے گا سلام نہیں. پہلا ایکشن ذرا دیکھنا ہے, پھر دوسرا ایکشن دیکھنا ہے. السلام علیکم. یہ پہلا ایکشن, یہ میرا پہلا ایکشن ہے. اب ذرا دوسرا ایکشن دیکھیے. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. دونوں دفعہ کانفیڈنٹ تھے, لیکن میں نے پہلی دفعہ بغیر کانفیڈنس سے ان کے ساتھ سلام دی, باڈی لینگویج کوئی نہیں دی, اور دوسری دفعہ میں نے باڈی لینگویج دی. اس سے میں بھی چارج ہوا, سر بھی چارج ہوئے, اور آپ بھی چارجنگ کا بھی میں اندازہ لگا ہی رہا ہوں. آئی کانٹیکٹ دوسری چیز, یہ نظروں کے جو تیر ہوتے ہیں یہ دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک تیر ہے. اگر آپ کو ان کا سامنا کرنا آ گیا تو سمجھیے کہ آپ کامیاب ہو گئے. تقریر کرنا سیکھیے, آغاز کیجئے, کلاس کے اندر بات کرنا سیکھیے. میں نے 500 اسٹوڈنٹ کا انٹرویو کیا جن لوگوں نے پوزیشنز دی تھیں ایک ٹی وی پروگرام کے لیے. میں نے ان سے 80 پوائنٹ وہ لیے جو ان سب میں کامن تھے یا زیادہ کرتے تھے. ان میں سے 10 پوائنٹ وہ نکالے جو ان سب میں تھے لیکن وہ ڈیفرنٹ تھے, اور ایک پوائنٹ ایسا ملا جو ان سب میں سیم تھا, اور وہ پوائنٹ یہ تھا کہ جو لوگ بھی پوزیشن ہولڈر رہے ہیں وہ کبھی نہ کبھی یا تو تقریر کرتے رہے ہیں یا کبھی نہ کبھی وہ اسمبلی میں یا کسی اور جگہ پر تلاوت یا نعت یا کچھ پڑھتے رہے ہیں. گویا انہیں لوگوں کا سامنا کرنا آ گیا. پیپر میں کیا ہوا؟ گھبراہٹ نہیں ہوئی کیونکہ کانفیڈنس تھا, کیونکہ کانفیڈنس کی پریکٹس ہوئی تھی. تو آپ کا یہ اگلا جو وقت ہے اس کو بہتر کرنا ہے, اور آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو ابھی سے یہ پریکٹس کروانا شروع کر دیں کہ وہ کانفیڈنٹ ہوں, کیونکہ کانفیڈنس خود بے خود ذہانت پیدا کر لیتا ہے. آئی کانٹیکٹ کے بعد مسکرانے کی عادت ڈالیے, ہنسنے کی عادت ڈالیے, لیکن دوسروں میں نہیں ہنسنا. یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو مذاق کر کے ہنسیں, نہیں, اپنے اوپر ہنسنے کی عادت ڈالیں, اپنے اوپر مسکرانا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکراہٹ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے, یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے. سب لوگوں کی ایک دوائی, ہنسنا سیکھو میرے بھائی. اور اب ایٹ دی لاسٹ میرے پاس آپ کے لیے وہی ہے جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا. کیا تھا آغاز؟ یاد ہے؟ 1 2 3 کروں گا, دیکھتا ہوں کیا سمجھ آئی ہے. 1 2 3. مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں مر سکتا ہوں. 1 2 3. That's good. ایک سٹیپ ایک شخصیت ہے, اس کو پہچانی ہے. جس نے لاسٹ لائٹ, اس شخصیت کو پہچاننا ہے. چھوٹا بچہ ہے. اب یہ میں نہیں ہوں بھائی, ایسا نہ ہو کہ آدمی کو سر جی تسی. ایک چھوٹا بچہ ہے, ایک چھوٹا بچہ, یہ ایک شادی میں گیا ہوا تھا اور اس نے دیکھا کہ شادی گھر سے باہر ایک غبارے والا ہے, اور اس نے گیس والے غبارے جو ہیں وہ بھرتا ہے, اور کوئی گھنٹے کے بعد وہ ایک غبارہ جو ہے یہ چھوڑ دیتا ہے تاکہ بچے اٹریکٹ ہوں, اور بچے جو ہیں اس کے پاس غبارے خریدنے کے لیے لوٹ جائیں. یہ بچہ گیا اور جا کے وہاں کھڑا ہو گیا, اور اس نے پوچھا غبارے والے سے کہ غبارے والے, یہ آپ کے پاس جو غبارے ہیں ان میں بلیک کلر کا غبارہ نہیں؟ یہ بچہ کالے رنگ کا تھا, کالا سیاہ رنگ تھا خود اپنا.
کہنے لگا کہ آپ کے پاس جو غبارے ہیں ان میں کالے رنگ کا غبارہ بھی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہے۔ کہنے لگا کیا کالا غبارہ بھی اڑتا ہے؟ اس نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا آپ نے جتنے بھی یہ غبارے بھرے ہوئے ہیں نا، اس میں کوئی ریڈ ہے، کوئی یلو ہے، کوئی بلو ہے، لیکن اس میں کالے رنگ کا غبارہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو میں شکر کروں گا، لیکن میں ایک تاثر لے کے یہاں سے جاؤں گا جو کہ اچھا تاثر نہیں ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو چپ کر جاتا ہوں، یہ کوئی پرابلم نہیں ہے میرے لیے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے نائٹ سیشن کے پیسے لیے ہیں، میں تو آپ کو کچھ دے کے جا رہا ہوں، میں آپ سے لے کے کچھ نہیں جا رہا۔ تو پھر بھی اگر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے تو دیٹس ناٹ اے پرابلم یار۔ کون ان کے ساتھ ہے، کون میرے ساتھ ہے؟ ان کے ساتھ کون ہے، میرے ساتھ کون ہے؟ ہم ہیں۔ کمال ہے یار، تھینک یو، رہنے دے اس کو۔ پریشان نہ ہو، غصہ نہیں کیا، سبق سکھانا تھا کہ زندگی میں ایسے ہی ہوگا، آپ کو نعمت مل رہی ہوگی اور آپ آگے سے مذاق کریں گے، نعمت چھن جائے گی۔ سمپل، بہت سمپل، کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ بہت آسان سی بات ہے۔ اللہ کو یاد رکھیں، نعمت ملنے پر اگر شکر گزاری نہ ہو تو اللہ اس نعمت کو اٹھا لیتا ہے، وہ نعمت پھر نہیں ملتی، وہ چلی جاتی ہے۔ تو آپ بچے ہیں، میں بھی کبھی آپ کی طرح تھا، لیکن ایک چیز تھی، اور وہ چیز یہ تھی کہ جب مجھے کوئی کہتا تھا نا کہ یار بات کو غور سے سن لینا، تو میں نے بات کو غور سے سنا۔ اور آج میں سیالکوٹ میں اور طرح کا ہوں، اور باقی بھی بہت سے لوگ ہیں، پڑھے لکھے کچھ تھوڑے نہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اوکے، بڑھتے ہیں آگے۔ بچے نے کہا کہ کیا بلیک غبارہ بھی اڑتا ہے؟ اس نے کہا یار اڑتا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے یقین نہیں ہے۔ اس نے کہا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس غبارے والے نے ایک کالا غبارہ نکالا، اس کے اندر گیس بھری، اس کو چھوڑ دیا، غبارہ اڑنا شروع ہو گیا۔ بچے نے تالیاں بجانا شروع کر دی اور کہا کہ اچھا کالا غبارہ بھی اڑ سکتا ہے۔ اس نے کہا بیٹا غبارہ اڑنے کا تعلق کلر سے کوئی نہیں ہے، جو اس کے اندر ہے اس سے ہے۔ اس کے اندر اگر گیس ہے تو اگر کچھ بھی ہو یہ اڑے گا۔ اس نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کالا غبارہ اڑ سکتا ہے۔ اس نے کہا اڑ سکتا ہے یار، تمہیں یقین نہیں، دیکھو اڑ رہا ہے۔ اس نے کہا اگر کالا غبارہ اڑ سکتا ہے تو میں بھی دنیا میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اور میں کر کے دکھاؤں گا۔ اور اس نے کر دکھایا۔ پہچانے بندہ کون ہے؟ Yes, he is the president of America, Barack Hussein Obama، پہلا امریکہ کا صدر جو بنیادی طور پر ایک افریقی قبائل سے تھا۔ ایک ایسا شخص جس کو سب نے کہا کہ تم نہیں کر سکتے ہو، لیکن اس نے اس غبارے والے سے ایک سبق لیا تھا کہ کرنے کا تعلق ظاہری چہروں سے نہیں ہوتا، جو اندر ہے آپ کے، اس کا تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ اور وہ لوگ جو اس بات کو سمجھ جاتے ہیں وہ کر کے دکھا دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ آگے یہ آپ پر ہے، اگر کوئی سوال ہو، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو تو میں یہاں ہوں، باقی میری طرف سے یس جی آپ نے ایک دو بات ہی نہیں بتائی جو بجلی والی تھی، اور یہ جو محمد علی پلے کی ساری زندگی یہ فلسفہ ہے کہ پہلے اپنا ڈیفینس کرو، بعد میں اس پہ اٹیک کرو، اور اس کے جتنے میچ ہے سب سے زیادہ وہ آخری راؤنڈ پہ جیت گئے۔ اور سر وہ ایک میچ ہوتا، لیکن اس کا فلسفہ یہی تھا کہ ڈیفینس کرو، اگلے کو چکاؤ، پھر اس پہ اٹیک۔ اور یہ چائنا کا جو آپ نے دلی والی بات کی تھی، یہ سب سے